جب ہندوستان کے حالات قریب کے دور میں ایسا ہوئے، کچھ لوگ نئی نئی چیزیں جب پیدا ہوئیں تو اللہ پاک نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ ان کو پیدا فرمایا۔ انہوں نے لوگوں کے جو اندر عشق رسول کا شمع تھی جلائی، کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے چرچے جو ہے وہ عام کیے، جو بدعتیں تھیں وہ ختم کی، سنت مصطفیٰ کو انہوں نے بہت زیادہ زور دیا۔ ان کی زندگی کی چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور جس سے کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا۔ آپ بالکل چھوٹے تھے، عمر تقریباً 3 سال کے قریب تھے، تو آپ کے گھر میں افطاری کا اہتمام کیا گیا، بہت سے لوگوں کو جمع کیا گیا، بڑے علماء آئے، تو آپ کے والد گرامی نے آپ کو کہا کہ بیٹا تو یہ کچھ کھا لے، تو آپ نے بڑی معصومیت سے کہا کہ آج میں تہجد کو اٹھا تھا تو میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو والد صاحب آپ کو کمرے میں لے گئے، تو میں بیٹا ادھر تجھے کوئی نہیں دیکھتا، جسے ہم بچوں کو کہتے ہیں چڑی روزہ ہے، فلانا روزہ ہے، فلانا روزہ ہے، تو ادھر تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، بس ادھر تم تھوڑا کھا لو۔ تو آپ نے جواب دیا جس کے لیے رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ والد صاحب حیران ہو گئے، میں ٹھیک ہے۔ اب چھوٹے تھے، جس طرح کہ ابھی تو لباس بھی بڑے ہو گئے۔ ہمارے گاؤں میں یہ ہوتا تھا رواج کہ پورے گاؤں کے پاس، مجھے بھی یاد ہے ایک دفعہ میں نے جوتی وہ کرنے والی جوتی ہم پنجابی میں کہتے ہیں وہ سلوا لی، بڑی وہ محبت کے ساتھ نا، بڑے تو ہمارے گاؤں کے کئی دوستوں نے کہنا کہ شاہ صاحب جوتی جو ہے نا وہ کل چاہیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں میں ایک بارات پہ جانا، ٹھیک ہے لے جانا بھائی۔ شاہ جی جوتی اس دن پیسہ جی بڑی پیاری ہے، میں دیا جے۔ میں کیوں؟ جی میں وانڈے جانا ہے جی۔ ٹھیک ہے بھائی، اس بندے نے جوتی لے جانی۔ کئی میرے دوست جو میرے ہم عمر تھے انہوں نے جوتی لے کے جانی۔ ہمارے ادھر گاؤں ہے، وہاں پہ ایک بندے نے جوتی سلوائی اور اسی جوتی میں اس کی شادی ہوئی، اسی جوتی میں اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اسی جوتی میں اس کے پوتے کی شادی ہوئی۔ یہ عام رواج تھا، اگر کوئی دلہن اچھے کپڑے پہنتی تو اس گاؤں کی کئی دلہنیں انہی کپڑوں میں آتی۔ کئی یہ جو ہوتے ہیں نا کئی مہمان آنے، تو پھر ایک بندے نے جانا جناب سانو دور دیا جائے تو سہانا بھیج دیں۔ یہ عام ہوتا تھا گھروں میں، لوگ ایک دوسرے چیزیں لے کے تک کرتے۔ آج جوڑوں کے انبار لگ گئے، آج جوتیوں کی لینے لگ گئیں، دل خالی ہو گیا، نہ شکری ہو گئی۔ آج بڑا ہمارے معاملات ایسے ایسے ہو گئے کہ شاید آج جو ہمیں سہولتیں ہیں، یہ ہمارے سر پہ پنکھا چل رہا ہے بجلی کا، یہ فرعون اور کرون دیکھتا شاید حیران ہو جاتا۔ آج یہ کمکمے چل رہے ہیں، بلب چل رہے ہیں، یہ وہ بادشاہ دیکھتے تو حیران ہو جاتے۔ آج ہمارے جو صوفے سیٹ ہیں، اب ہم ان کے تخت دیکھتے ہیں، وہ لکڑی کے ہوتے تھے اور بڑا ہوتا، نیچے گدا ہوتا اور روئی شاہی ہوتی۔ اب ہمارے جو فوم کے گدے ہیں وہ دیکھ کے حیران رہ جاتے۔ اگر ہم پتہ چل جاتا یہ جو وہ سکھوں کا بادشاہ گزرا ہے کہ آنے والے وقت میں پراڈو ایسی ہونی تھی، لینڈ کروزر ایسی ہونی تھی، ٹویوٹا گاڑیاں ایسی ہونی تھی، وہ گھوڑیوں کے لیے اتنے بندے نہ مار دیتا۔ ہمیں سہولتیں بڑھی ہیں، بہت زیادہ سہولتیں بڑھ گئیں، نہ شکری بڑھ گئی، خواہشیں بڑھ گئیں۔ آج ہمارے منہ پہ جو شکر والا لفظ ہے نا یہ نہیں آتا، بات سے بات نکل گئی۔ یہ عام تھا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کو مائیں لمبے کپڑے پہنا دیتی اور نیچے وہی ان کا ستر ہوتا، وہی ان کو کپڑا جو ہوتا ہے وہ سارا کچھ ہوتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ بہت بڑے افسر تھے، وہ کہتے تھے کہ میری والدہ جب نہر پہ کپڑے دھونے جاتی مجھے ساتھ لے جاتے، میرے کپڑے اتار کے میرا سر سر مل کے مجھے کہتے نہر میں نہاؤ، کہتے میں نہر میں نہاتا رہتا اور والدہ وہی کپڑے ہیں وہ اس کو اچھی طرح صاف کرتی اور کرنے کے بعد دھوپ میں ڈال دیتی۔ جب سارے کپڑے دھل جاتے تو مجھے کہتی باہر آ، اپنی چنی سے میرا منہ شو صاف کرتی، وہی کپڑے جو ماں نے اتارے ہوتے میں دوبارہ ڈال دیتے۔ کہتے دوسرے کپڑے والا احساس ہی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ دوسرا بھی کپڑا ہوتا ہے، میں سمجھتا تھا کہ
سوٹ ایک ہی ہوتا ہے. آج دیکھیں کہ سوٹ کتنی لینے ہوتی ہیں اور ناشکری کا حالت یہ ہے کہ بندہ دہ ہوئے کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا. جی آج کل معاملات جو ہیں وہ ناشکری والے بڑے بڑھ گئے. امام محمد رضا خان فاضل رحمۃ اللہ علیہ آپ کی والدہ موجود اس دور میں آپ کو لمبا کرتا پہنا دیا. بازار میں گئے, ایک عورت ناچنے گانے والی وہ ناچ گا رہی تھی, وہ سامنے آ گئی. امام صاحب چھوٹی عمر ہے, کوئی 4 سال کے ہیں یا 3 سال کے ہیں واللہ. آپ نے جلدی سے اپنا وہ کرتا اپنے آنکھوں کے سامنے کر لیا, کرتا اٹھایا آنکھوں کے سامنے کر لیا, اور اس نے کہا واہ صاحب زادے مجھے دیکھ کے آنکھیں چھپا لی, منہ چھپا لیا, نیچے تو ننگے ہو گئے, تیرا سارا جو نیچے والا سامان ہے وہ تو نظر آنے لگ پڑا, تیری شرم گاہ ننگی ہو گئی. تو آپ نے آنکھوں کے اوپر کپڑا رکھ کے فرمایا کہ سب سے پہلے آنکھ جو ہے یہ بہکتی ہے, پھر دل و دماغ بہکتا ہے, پھر جا کے یہ عذاب بہکتے ہیں. الحمدللہ میں نے اپنی آنکھ کی حفاظت کر لی ہے, اس کو کچھ نہیں ہوتا. اہل سادات کا جو آپ کے یہاں احترام تھا اس کی کئی مثالیں. ایک دفعہ ایک سید مجذوب تھے جن کا مسئلہ تھا, وہ اس دور میں ہوتی تھی, وہ اس کو کہتے تھے پائی, یا ایسی کچھ چھوٹا آنا ہوتا تھا, وہ اب جدھر جاتے وہ کہتے پائی, وہ لوگ ان کو دے دیتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دفعہ وہ آپ کے گھر تشریف لائے اور مہمان جو وہاں پہ عورت زنان خانہ تھا, پہلے عورتوں کے لیے گھروں میں بیٹھنے کی جگہ علیحدہ ہوتی تھی, مردوں کے لیے علیحدہ ہوتی تھی. یہ جو ہمارے یہاں نا جی اکٹھا سارے, اب تو کٹھ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ معاف کرے, اسکول کالج اکٹھے ہو گئے, یونیورسٹیاں اکٹھے ہو گئی, جنازے اکٹھے ہو گئے. پچھلے ایک بی بی مر گئی تو اس کی جنازے میں صفوں میں بندے بھی تھے بڑھیاں بھی تھے. وہ کٹھ اتنا ہو گیا کہ اب وہ دین کے معاملوں میں بھی وہ معاملات ایسا بن گیا. تو وہ اس وقت کٹھ نہیں ہوتے تھے, عورتیں علیحدہ رہتی تھیں, مرد علیحدہ رہتے تھے. وہ سید زادے آئے اور عورتوں کی طرف چلے گئے. امام محمد رضا خان فاضل رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا, آپ دوڑے جا کے ان سے ملے تو بڑے ادب سے فرمایا کہ آپ کیسے تشریف لائے, تو فرمایا کہ پائی. تو آپ نے ان کے ہاتھ چومے اور فرمانے لگے کہ سید صاحب یہ جو پائی ہے یہ ادھر دروازے پہ پڑی ہوگی, اندر آپ کی بیٹیاں رہتی ہیں اور بالغ ہو چکی ہیں, بڑی ہیں, پردہ کرنا ان کے لیے ضروری ہے. اولاد رسول کی محبت میں آپ نے اپنے بچیوں کے نام جو ہیں وہ کنیز حسنین, میری بیٹیوں کو نام ایسے اہل بیت کی محبت پہ رکھے. اللہ رب العالمین ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت عطا فرمائے. جتنی ایسی ہستیاں آتی ہیں, یہ ہمارا بھی ایسا ہوا کہ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں, توجہ کرتے ہیں, بٹھاتے ہیں, یہ ہلکا ہوتا ہے, اس کے اندر یہ باتیں ہوتی ہیں, یہ بھی ختم ہو چکی تھی. لوگ پیروں کا صرف یہ سمجھتے تھے کہ پیر توید دیتا ہے اور جہاں منڈا ہو جائے تو پھر پیر شریلوں میں پہنچ جاتا ہے. پیروں کے یہی رواج تھا اور یہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں. پھر اللہ پاک نے افغانستان سے ایک بابا پیدا فرمایا جس کا نام اخوند سیف الرحمان ہے, اور وہ تشریف لائے. پھر پتہ چلا کہ قلب کیا ہے, روح کیا ہے, توجہ کیا ہے, یہ جو ہے لطائف, یہ جو عالم امر کیا ہے, عالم خلق کیا ہے, یہ سکر کیا ہے, یہ قبض کیا ہے, یہ بست کیا ہے, یہ سالک مرید کے پیر کے پاس بیٹھنا کیا ہے, پیر کا ادب کیا ہے, یہ ساری چیزیں جن کو لوگ, ورنہ میرے والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پیروں کے رواج فرماتے عجب ہو گئے, عجب رواج ہو گیا, اللہ معاف کرے. نہ مسجد میں جانا, نہ ان کا کوئی مسجد سے تعلق ہونا, بالکل مسجد سے ہٹ بٹ کے لوگوں کے عجیب گمراہی کی طرف لے کے چلے. لیکن اللہ پاک نے اس دور میں ان کو پیدا فرمایا, انہوں نے پوری پیری مریدی کا ایک سارا نظام تبدیل کر کے رکھ دی. جو اصل تھا وہ انہوں نے لے آئے. بلکہ پچھلے دنوں میاں تنویر احمد صاحب داروں کا تعلق مولوی شاہ مارے تھے, اگر کسی سلوک سیکھنا ہے تو پھر سیفیوں کے پاس آنا پڑے گا. سیفیوں کے علاوہ کوئی سلوک سکھانے والا نہیں ہے. اسی طرح یہ ہستیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ان کی وفاداری سے مالا مال فرمائے, ان کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے.